اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے، اس نبی کے ماننے والوں میں قرار دیا جس کو خدا متعال نے اپنے افضل الانبیاء میں قرار دیا، آخری نبی قرار دیا، بہترین پیغام کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں امت محمد مصطفیٰ میں سے قرار دیا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اور یہ تاریخ کا ایک عجیب اتفاق ہے کہ آج کی تاریخ، آج کی جیسی تاریخ جو 27 رجب کا دن ہے، یہ مشہور قول کے مطابق، زیادہ محققانہ قول کے مطابق شب بعثت قرار پاتی ہے۔ آج کا دن بعثت کا دن قرار پاتا ہے۔ البتہ زیادہ مشہور جو لوگوں کے درمیان ہے وہ معراج کی تاریخ کے عنوان سے زیادہ مشہور ہے، لیکن بظاہر جو ہمارے نزدیک ثابت ہے، زیادہ تر محققین اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہ بعثت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کا پیغام لے کر اللہ کے نبی کے حضور تشریف لائے۔ اور اگر کوئی اس کو معراج کے عنوان سے بھی مناتا ہے، جیسے کہ برصغیر کے اندر زیادہ تر لوگ اس کو معراج کی تاریخ کے عنوان سے پہچانتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے نبی کے عظیم الشان معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن کریم سے مستند ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اس کے بیان کے لیے ہے۔ تو دونوں حساب سے 27 رجب کا دن انتہائی اہم دن ہے، اور اس کے اندر خاص عبادات بیان ہوئی، روزے کی فضیلت بیان ہوئی۔ اور اس کے بعد جو کل کا دن ہے 28 رجب کا دن، یہ محققانہ قول کے مطابق وہ دن ہے کہ جب سید الشہداء مدینے سے قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ ابتداءً یہ سفر شاید دقیقاً کربلا کی سمت نہیں تھا بلکہ کوفہ کی سمت تھا، لیکن بہرحال روانگی کی تاریخ، کل کی تاریخ 28 رجب کی تاریخ ہے۔ اب یہ کہ دو تاریخیں ایک ساتھ ہوئیں، ایک 27 رجب ایک 28 رجب، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ تاریخ کے جس کو کہتے ہیں حادثات میں سے ایکسیڈنٹلی ایسا ہو گیا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا متعال کے نظام کے اندر کوئی چیز حادثہ نہیں ہوتی ہے۔ خدا متعال کے نظام کے اندر ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں تاریخوں کا ایک ساتھ آنا، ایک وہ کہ جس دن اللہ کے نبی کا پیغام شروع ہوا، اور ایک وہ دن کہ جس دن اللہ کے نبی کے فرزند نے دین کو بچانے کے لیے دی جانے والی قربانی کا سفر شروع کیا۔ میرے خیال میں دونوں کے اندر پیغام ہے، جس کی طرف ہم انشاءاللہ اپنے ان عرائض میں اشارہ بھی کریں گے، بعثت کا دن اور سید الشہداء کے قافلے کی روانگی کا دن۔ تو ہم اپنی عرائض کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے بعثت کے اوپر اور بعثت کے اغراض و مقاصد کے اوپر، اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کے اوپر کہ جو بعثت کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے دینا شروع کیا، اور دوسرے حصے میں اس قربانی کی طرف اشارہ کریں گے کہ جو سید الشہداء نے پیش کی اور کیا اس کا رب بنتا ہے بعثت کے پیغام سے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ یہ جو لفظ ہمارے پاس بعثت کا لفظ ہے یا مبعوث ہونا ہے، یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے، اور قرآن کریم نے سورہ نحل کے اندر آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا بعثت کے لفظ کو بھی اور بعثت کی حکمت کو بھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو مبعوث کیا۔
باس یعنی بھیجنا، کسی کو کسی سفر کی طرف روانہ کرنا کسی پیغام کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول کو بھیجا، دو مقصد بیان کیے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ وہ سلیس ترجمہ ہے جو ہمارے یہاں معمولاً رائج ہے، میں اس کے اوپر آرائز پیش کروں گا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، ان اعبدوا اللہ، کہ امت اللہ کی عبادت کرے، اور واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کریں۔ یہ وہ ظاہری سلیس ترجمہ ہے جو ہمارے یہاں ظاہر کہ رائج ہے۔ اور اس کے بعد آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت کے اندر سے کچھ لوگ ہوتے ہیں منہم من ہد اللہ، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ ہدایت کر دیتا ہے، وہ منہم من حقت علیہ الضلالہ، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر گمراہی گویا لکھ دی جاتی ہے۔ اور اس کے اوپر ہم کچھ آرائز پیش کریں گے۔ خدا متعال نے انبیاء کی بعثت کا ہدف دو چیزوں کو قرار دیا، ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی بندگی کی طرف جائیں، یعنی جو امت ہے وہ بندگی کی طرف جائے، اللہ کی عبادت کی طرف جائے، اور دوسرا یہ کہ طاغوت کی اجتناب کرے۔ اس کو کس انداز میں دیکھنا چاہیے؟ ہمارے پاس ایک بہت بڑی مشکل ہے جو بعض اوقات پیش آ جاتی ہے، اور آج کل کے دور میں بہت زیادہ پیش آتی ہے۔ آج کل کے دور سے میرا مطلب کیا ہے؟ آج کل کے دور سے میرا مطلب ہے وہ زمانہ جب لوگوں کے اندر چیزوں پر بہت زیادہ غور کرنے کی عادت نہیں رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آج اگر آپ مثال کے طور پر کسی جگہ کے اوپر کسی بات کو تھوڑی سی دیر کے لیے تھوڑا گہرائی کے ساتھ بیان کرنا شروع کریں تو لوگوں کی کنسنٹریشن آؤٹ ہو جاتی ہے اور لوگ ادھر ادھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو زمانہ ہے یہ لیک آف کنسنٹریشن کا زمانہ ہے۔ یہاں چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لوگ اس تبدیلی کے اندر اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ چیزوں کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دے پاتے۔ اچھا، چیزوں پہ توجہ نہ دینا تو شاید نقصان دہ ہو، بہت زیادہ نقصان دہ نہ ہو۔ مشکل ساری یہ ہو رہی ہے کہ لوگ اپنی زندگی پہ بھی توجہ نہیں دے پا رہے۔ صبح کو اٹھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، دن بھر گھومتے ہیں، رات کو واپس آتے ہیں اور بالکل مشین کی طرح جاتے ہیں، پروسیسنگ، واپس آئے اسٹیشن، دوبارہ سے کام شروع۔ تو لوگ مشینوں کی طرح بن گئے ہیں، اور ان مشینوں کی طرح بننے میں جو بہت بڑی مشکل ہو گئی ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ اسی بات پہ غور نہیں کر پا رہے کہ ہماری زندگی کیا ہے اور ہماری زندگی ہے کیوں، ہم کیوں زندہ ہیں۔ اب ظاہر ہے جو شخص اتنا وقت نہ کر پا رہا ہو کہ وہ اس بات کے اوپر غور کرے کہ وہ خود کیوں زندہ ہے، وہ کہاں اس بات پہ غور کر پائے گا کہ وہ کس دین کے لیے زندہ ہے، کس دین کا ماننے والا ہے، کس دین کے اوپر اس کو عمل کرنا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ لوگ بدقسمتی سے لوگ پریکٹس میں بہت ساری چیزیں لے کے چل رہے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی آپ نے یہ فیلڈ کیوں انتخاب کی، تو ان کے پاس زیادہ تر جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ فیلڈ لوگوں کے درمیان مشہور ہے، زیادہ تر لوگ یہی کر رہے ہیں، میں نے بھی یہی کر لیا۔ تو اب مثال کے طور پر کوئی ایک جو اس ملک کے اندر رہنے والا ہے وہ اس ملک کے دین کو اختیار کر لے گا، اگر والدین کسی خاص والدین کے ساتھ پیدا ہوا تو اسی دین کے اوپر باقی رہے گا۔ اچھا ہے کہ انسان باقی رہے، لیکن سوال یہ کہ سوچ سمجھ کے رہے یا بغیر سوچے سمجھے رہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے رہے، اپنے کام کو سوچ سمجھ کے کرے، تو دین کے بارے میں بھی یہی کرے۔ اب جو مسنگ پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ مسنگ پارٹ یہ ہے کہ لوگ مثلا نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ انہوں نے نماز سے لینا کیا ہے، دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس دین کو خدا نے بھیجا کیوں ہے، کیا خدا چاہتا ہے۔ اور اس کم فہمی کی وجہ سے جو کام ہو رہا ہے ہمارے سامنے وہ یہ کہ ہم دین کی عبارتوں کے صرف ظاہر کو دیکھ کر یا تو بالکل آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات خدا نہ کرے صرف ظاہر کے اوپر رکنے کی وجہ سے کچھ سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہم جواب نہیں دے پاتے اور بعد میں معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر بچوں کو بھی جب وہی رکھتے ہیں تو بچے تو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم نے جنت سے صرف یہی سمجھا ہے کہ جنت ایک بہت بڑا باغ ہے جس کے اندر چاروں طرف نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی چیزیں اللہ نے جمع کر دی ہیں، تو اس میں تو 2-4 مہینے رہنا بھی مشکل پڑ جائے گا اور خالدینہ فیہا تو عذاب ہو جائے گا۔ پھر جنت تو الٹی سزا بن جائے گی اگر ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ سمجھا ہے معمولاً جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے کہ جنت ایک بہت بڑا باغ ہے، اس کے اندر بڑے ڈھیر سارے گھر بنے ہوئے ہیں، کوئی مثلا کسی چیز کا بنا ہوا، کوئی کسی چیز کا بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر نہروں پہ نہریں ایسی چیزوں کی بہہ رہی ہیں جس کا 1 لیٹر پینا بھی پیٹ خراب کر دیتا ہے، لیکن وہاں پہ نہیں معلوم ہم لوگ کیا کریں گے۔ اگر واقعاً جنت صرف اس میں محدود ہو رہی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کسی ایک عارف سے پوچھیں کہ اس میں تمہاری کوئی جگہ ہے؟
جس نے زندگی میں نفسانی خواہشات کا ہمیشہ مقابلہ کیا ہو، اس سے کہے خدا کہ تم ساری نفسانی خواہشات کا مقابلہ کر لو 60 سال، اور اس کے بعد میں تمہیں خالدینہ ایک ایسی جگہ میں رکھوں گا جہاں صرف نفسانی خواہشات پوری کرتے رہنا۔ آیا واقعاً دین یہی ہے؟ آیا اللہ کے نبی نے ایسی زندگی کو ترجیح دینے کے لیے ہمیں دعوت دی؟ اللہ کے نبی کا نظام کیا ہے؟ بعض اوقات ہمارے ساتھ ایک اور مشکل یہ آتی ہے، ایک تو ایک ہم غور نہیں کر پاتے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ ایک اور مشکل ہمارے ساتھ یہ آتی ہے کہ ہم ٹکڑوں کو سمجھ پاتے ہیں، پورا سسٹم سمجھ میں نہیں آتا، پورا سسٹم سمجھ میں نہیں آتا۔ اب مثال کے طور پر دین کے اندر ایک حصہ ہے کہ بھئی آپ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اچھا، دین کے اندر ایک حصہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھیں۔ دین کے اندر ایک حصہ یہ ہے کہ آپ امام جماعت کے اندر جائیں۔ ان تینوں کا کیا رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ؟ تینوں کو ملا کر کہاں پہنچانا چاہتا ہے خدا؟ تو ہم بٹس اینڈ پیسز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ان سب کا ملا کر کیا ہدف بنے گا۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم دین کے اوپر عمل کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور آخر وقت تک ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ 60 سال 70 سال کی دینداری کے بعد جو چیز ہمیں ملنی تھی وہ کیا چیز تھی، اور یہ ہمارے لیے بعض اوقات بہت بڑی مشکل بن جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں، بعض اوقات وہ بچے جن کے دماغ میں بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں، ان کا ہم پھر مقابلہ بھی نہیں کر پاتے کہ بھئی آپ کے ان سوالات کو ہم کیسے جواب دیں۔ تو میں ان سوالات کو بھی نہیں دہرانا چاہوں گا۔ تو میں سوچتا ہوں کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے سال میں 1-2 دفعہ ضرور کم سے کم وہ یہ کہ انسان بیٹھے ریویو کرے کہ یہ جو دین ہے یہ ہے کیا، کیوں ہے۔ خدا متعال اگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ارسال نہ فرماتا، نقصان کیا تھے ہمارے پاس؟ کیا طاقت بشری، ذہن بشری کے اندر جس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ راکٹ آسمانوں کے اندر بھیج دے، کیا اپنی زمین کے چند مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا تھا؟ تو اگر انبیاء کرام علیہ السلام کو خدا متعال نعوذ باللہ نہ بھیجتا تو کیا ہوتا؟ کیا چیز مسنگ پارٹ ہے؟ تو مثال کے طور پر جو معاشرے، مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ اٹھے کہ بھئی جو معاشرے آج کسی نبی کو نہیں مانتے، ان معاشروں کے اندر بعض چیزیں ان معاشروں سے بہت بہتر ہیں جو کسی نبی کو مانتے ہیں۔ تو اگر میں ایسی مثال میں ہی کہنا ہے، چونکہ میرا کام یہ پہلا کام تو ظاہر کویسچن ریز کرنا ہوتا ہے، تو جب ہم کویسچن ریز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لائر بن کے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کیس اٹھاتے ہیں بہت مضبوطی کے ساتھ۔ تو اگر اس کا کیس مضبوطی کے ساتھ اٹھاؤں تو مثال کے طور پر آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیے، آپ ڈنمارک چلے جائیے، ناروے چلے جائیے، اسکینڈینیوین کنٹریز جائیے، اور وہاں پر جا کر ظاہری جو زندگی ان کی اچھی ہے اس کا مطالعہ کریں، اس کے بعد واپس آئیں کسی اسلامی ملک کے اندر، اور اس کے بعد اگر آپ نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے تو پھر سمجھ لیں دینداری سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اگر اس کے اوپر فیصلے کرنا ہے تو مجھے اور آپ کو فوراً یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ کیا بنانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے چند امکانات عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہ بھائی یہ جو نظام ہے، یہ جو دین ہے، یہ انسانوں کی زندگی میں عدل لانا چاہتا ہے، جسٹس لانا چاہتا ہے۔ تو میں پوچھوں گا یہ آخری ہدف ہے یا یہ بھی بیچ کا ایک کوئی وسیلہ ہے؟ اگر زمین کے اوپر صرف عدل پھیلنا، اور عدل پھیلنے کا مطلب کیا ہے؟ سب کا پیٹ بھرا ہوا ہے، سب کو کپڑے ملے ہوئے ہیں، سب گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بیمار ہوگا تو علاج ہو جائے گا، کسی کے اوپر ظلم ہوا تو کوئی حساب لے لے گا۔ اگر عدل کا مطلب یہ تو پھر تو یہ بے خدا کے نہ ماننے والوں نے بھی کچھ حد تک زمین پہ کر لیا، نعوذ باللہ تعالی۔ ہدف کیا ہے؟ خدا کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ تو اس اعتبار سے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم انبیاء کی بعثت کو دیکھیں، طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو کی پوائنٹ ہوگا، اب میں اس کو سالو کرنے کی طرف لے کے جاؤں، وہ یہ کہ دین کے اندر ایک بہت بڑا کام ہے جس کو ہم سمبولزم کہتے ہیں، علامتی بیان۔ علامتی بیان کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ علامتی بیان نہیں سمجھیں گے تو بعض اوقات بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھیں گے۔ میں مختصر سا ایک اشارہ کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو بیان کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ پہلے بھی کچھ جگہوں کے اوپر میں اس کو بیان کر چکا ہوں کہ مثلا اگر دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ بھئی اچھا ہے، وہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی مثال کے طور پر جس کا گھر وسیع ہو، جس کا گھر بڑا ہو، ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا گھر بڑا ہو، جس کی سواری اچھی ہو، جس کا چراغ روشن ہو، جس کا لباس اچھا ہو۔ تو اب مثال کے طور پر کوئی آدمی سنے اور کہے کہ بھائی میں تو سولجر بازار کے فلیٹ میں رہتا ہوں، میری تو خوش نصیبی کا کام ختم ہو گیا، کیونکہ یہ تو
بہت اگر ہوا تو 100 گز کا 150 گز کا فلیٹ ہوگا، اس سے زیادہ تو ہوگا نہیں، تو میں خوش نصیب نہیں ٹھہرا پھر۔ یا مثال کے طور پر کوئی مثال کے طور پر بسوں میں گھومتا ہے اور وہ کیا کہ یار میری سواری تو بہت ہی خراب ہے، تو میری تو خوش نصیبی کا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے دین واقعاً انہی الفاظ کو کہہ رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی علامت لے رہا ہے؟ کوئی علامت ہوتی ہے ان چیزوں کے پیچھے، معمولاً ایسا نہیں ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ظاہری طور پر۔ تو مثال کے طور پر جب اس روایت کو بیان کرنے لگے تو فرمایا کہ اچھا وسیع گھر صبر کو کہتے ہیں، صبر وسیع گھر ہے، انسان کے اندر صبر ہو تو اس کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، راحت سے گزرتی ہے۔ اس کے بعد سواری کے اوپر بیان کیا تو فرمایا علم بہترین سواری ہے، علم اچھی سواری ہے۔ سواری کسی مقصد تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، علم ہوتا ہے جو انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں، عقل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، تو یہ سب سمبولزم ہوتا ہے۔ اب بدقسمتی ہمارے ساتھ بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ ہم دین کے اس سمبولزم کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو مجھے یاد ہے جب سے میں طالب علم ہوا ہوں، جہاں کہیں تھوڑا بہت مقصد خلقت کے اوپر بات کی ہے تو سامنے والے نے سب سے پہلے یہ ایک آیت بولنی ہے اور اس کے بعد ایک جملہ بولنا ہے مقصد خلقت پہ بات کرتے ہوئے۔ جیسی مقصد خلقت بات ہوگی وہ آیت کریمہ کیا آئے گا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں، اور اس کے بعد پکڑ لے گا مولانا کیا صبح شام رکوع کرتے رہیں، صبح شام تسبیحاں پڑھتے رہیں، صبح شام سجدے کرتے رہیں، کیا کریں، اللہ نے خلق بس عبادت کے لیے کیا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ لفظ کو صحیح سمجھنے کی طاقت سے بعض اوقات محروم رہتے ہیں اور اس میں مشکل۔ تو اس کا بہت آسان کام کیا تھا، وہ یہ تھا کہ بھئی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو خدا کی عبادت ہوتی ہے آیا صرف مناسک کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ آیا صرف مثال کے طور پر سجدے رکوع تسبیح یہی عبادت ہوتی ہے؟ یا مثال کے طور پر جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ظالم کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑی عبادت ہے، کلمہ حق بلند کرنا ظالم کے سامنے فرمایا سب سے بڑی عبادت ہے، مظلوم کا ساتھ دینا بڑی عبادت ہے، کتنی چیزوں کو عبادت فرمایا۔ یعنی ایک دفعہ اس طرح کی ایک روایت کے بیان کے اندر کسی نے پوچھا مثلا میں کیسے اس عبادت کو انجام دوں، حج کی عبادت کو انجام دوں، اور میرے پاس یہ پیسہ نہیں ہے، کسی نے کوئی اور کہا، کسی نے کوئی اور بات کہی، مختلف روایات کے اندر آیا تو بیان کیا عبادت کیا کیا ہے، تو مثلا بیان کیا کہا بچے کو دیکھ کر مسکرانا عبادت ہے، بچے کو دیکھا مسکرائے کہا یہ بھی عبادت ہے، راستے سے چلتے ہوئے رکاوٹوں کو دور کرنا تاکہ دوسرے چلنے والوں کو مشکل نہ ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ اب آپ اسی ایک جملے کو لے لیجئے، راستے سے چلتے ہوئے رکاوٹ کو دور کرنا، مثلا میں یورپ میں گھوم رہا ہوں، میری تو کسی روڈ کے اوپر کوئی پتھر آئے گا ہی نہیں، تو وہاں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، اب میں کیا رکاوٹ دور کروں؟ تو بھائی یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا صرف معاملہ سڑک اور گلی کا ہے یا زندگی میں اور بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں ان کو بھی دور کرنا اس میں شامل ہے۔ سمبولزم، بہت سارے بیانات سمبولک بیانات ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ اور میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کے تحت، البتہ اگر صرف اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو کہیں تفسیر بالرائے جیسی چیز میں نہ پھنس جائیں، ان کی رہنمائی کو دیتے ہوئے ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں بعثت انبیاء کی طرف۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تاکہ یہ امت اللہ کی بندگی کرے۔ کیوں؟ اور میں نے جیسے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے عبادت کی جگہ بندگی ترجمہ کر لیا، چونکہ اس کو سمجھانا زیادہ آسان ہے، سمجھنا بھی زیادہ آسان ہے۔ اللہ کی بندگی کریں، کیا مطلب اللہ کی بندگی کریں؟ اور بڑا خوبصورت بیان ہے اس آیہ کریمہ کے اندر جس کو میں اور آپ بہت زیادہ دہراتے ہیں، بڑی خوبصورت آیہ کریمہ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیہ کریمہ بندگی کا بیان ہے، بندگی کا بیان ہے۔ کوئی ممکن ہے اس کو دیکھے اور کہے کہ نہیں اس میں صرف نبی کی عظمت بیان ہوئی ہے، اور بلا شک و شبہ نبی کی عظمت بیان ہوئی ہے، لیکن یہ بندگی کا بیان ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے ملائک نبی کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم کیا کرو؟ تم بھی صلوات بھیجو، اور کیا کرو؟ سلموا تسلیما، تم ان کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی بندگی ہے، یہ لائف سٹائل ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے، اللہ نے یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم نے اگر زندگی گزارنی ہے نا تو تمہارے سامنے راستہ یہ راستہ ہے، بندگی اختیار کرو، اور جب بندگی اختیار کرو گے تو تم کیا کرو؟
تم سلموا تسلیما، ان کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو یہ تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. اچھا میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اور گہرائی میں جائیں. اگر کوئی یہ کرے تو کیا ہوگا؟ کوئی یہ کر لے تو کیا ہوگا؟ تو مثال کے طور پر خدا متعال نے کہا کہ دو جو دے نبی تو لے لو، چلو لے لیا، اللہ کرے کہ سب ایسے ہو جائے. اور جو نبی منع کریں تو باز آ جاؤ، چلو باز آ گئے، اور یا اللہ کاش ایسا کر دے ہم سب کو. اگر یہ کر لیا اب کیا ہوگا؟ اب ہماری کنونشنل تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ اب یہ ہوگا کہ ہم جب یہاں مریں گے نا تو ہم جائیں گے سیدھے جنت میں. اچھا جنت میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر جو مرضی آئے وہ کرنا. اچھا جس خدا نے تسلیم اور بندگی کا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا تھا وہ جنت میں نافرمانی کی دنیا دے گا ہمیں؟ کیا دے گا؟ یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے اور بعثت کے ہدف کو سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کون سا جملہ؟ ایک اور جملہ جس کو ہم استعمال کہیں اور کرتے ہیں وہاں پر بھی بالکل صحیح ہے، اس کا بیان آیا ہوا ہے، لیکن سمجھنے کی جگہ ہے اس کو ہم مس کرتے ہیں. یہ ہماری مشکل ہے. میں نے عرض کیا ہم لوگ دین کے اندر شاید اتنا غور و فکر نہیں کر پا رہے، اور اللہ کرے کہ صحیح غور و فکر نصیب ہوتی رہے. مثلا جب آپ کسی کی موت کو سنیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کلمۃ الاسترجاع. استرجاع کا مطلب کیا ہے؟ استرجاع رجوع سے لیا ہے. اچھا ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کلمہ غم. غم کے موقع پر یہ جملہ کہے، غم کے موقع پر یہ جملہ کہے. اچھا ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ بھئی یہ کلمے نے، اس جملے نے پیغام کیا دیا ہے. اس جملے کے اندر غم کا کوئی پیغام نہیں ہے. دیکھیے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا سے ہیں، یہ غم کی بات ہے؟ نہیں. ہم سب کو پلٹ کے خدا کی طرف جانا ہے، یہ غم کی بات ہے؟ نہیں. ہم خدا سے ہیں اور خدا کی طرف جائیں گے، اس میں غم کہاں پر ہے؟ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جملہ غم کے لیے کہنا ہے. بھائی غم تو ہے، بس کوئی مرا ہے، آپ کو خبر ملی ہے، شاید وہ غم ہوگا. جملہ غم کا نہیں ہے. جملہ کس کا ہے؟ جملہ زندگی کے حکمت کا بیان کا ہے. زندگی کی حکمت کو بیان کر، اس میں کوئی غم نہیں ہے جملے کے اندر. یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے تم کو اگر غم ملا ہے نا تو ذرا زندگی کی حکمت پہ غور کر لو، پھر تمہیں نظر آئے گا کہ یہ غم ہے یا نہیں ہے. غم نہیں ہے. کیا ہے؟ انا للہ، ہم سب خدا سے ہیں اور ہم سب نے خدا کی طرف جانا ہے. غم کہاں پر ہے؟ تو اگر کوئی مر گیا تو کیا یاد کرے؟ اس بات کو یاد کرو کہ بھائی کہ یہ جو آیا تھا یہ کیوں آیا تھا، اور یہ جو گیا ہے تو یہ کہاں گیا ہے. تو تمہارا غم ختم ہو جائے گا، تمہیں غم کی ضرورت ہی نہیں رہے گی پھر. اب یہاں پہ جو میں پوائنٹ پکڑنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو خدا متعال نے فرمایا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مثلا بیان ہوا کہ یہ جملہ کہو، صابرین کی نشانی قرار پایا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس جملے میں کیا ہے؟ اس میں یوں لگتا ہے جیسے خلقت کا بیان ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہی جو فرمایا تھا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. وہ ہدف تھا فعل، کہ کیا کرو بندگی. کہاں پہنچو گے وہ اس جملے نے بتایا. اگر تم بندگی کرو گے تو تم خدا کی طرف جاؤ گے. اچھا اگر کوئی بندگی نہیں کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ بھائی وہ بھی تو خدا کی طرف ہی جائے گا. کوئی اگر نعوذ باللہ فسق و فجور پہ مرا تو خدا کے سوا کہیں اور جائے گا؟ سب خدا کی طرف جائیں گے. تو یہ جو بندگی کرے گا یہ کہاں جائے گا؟ یہ خدا کی طرف جائے گا. جو بندگی نہیں کرے گا فرمایا ہاں یہ جائے گا تو خدا کی طرف، لیکن راستے میں اس نے ایک ڈائیورژن لے لیا ہے. اور ڈائیورژن کیا ہے؟ یہ پہلے جائے گا آگ کی طرف. مسیرکم الی النار، یہ پہلے آگ کی طرف جائے گا. اب آپ یہ تصور فرمائیے کہ ہم انسانوں کی جو منزلیں ہیں اس میں دو آپشنز ہیں. یا جاؤ خدا کی طرف، لقد بعثنا ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ. خدا تو یہی چاہتا ہے کہ تم خدا کی بندگی کی طرف کرو اور خدا کی طرف جاؤ. اچھا اگر یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟
اگر خدا کی بندگی نہیں کرو گے نعوذ باللہ تعالیٰ تو پھر تمہیں کہاں جانا پڑے گا؟ آگ کی سمت۔ اچھا یہ آگ خدا، یہ آگ ہے کیا چیز؟ اب میرے خیال میں تھوڑا سا موضوع سے باہر نکل رہا ہوں، لیکن چونکہ میرے ذہن کے اندر یہ مسئلہ آج کل چھپا ہوا ہے، جب میں جہاں بولنے بیٹھتا ہوں یہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ یہ آگ کیا چیز ہے؟ مجھے یوں سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کرے صحیح ہو اور دلائل کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خدا کے سوا، خدا کے مقابلے میں اختیار کی جائے، وہ انسان کے لیے آگ ہے، وہی آگ ہے، آگ بن جائے گی۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مثلا فرض فرمائیے ایک انسان اس زندگی میں خدا کے لیے زندگی گزارے، ہر کام خدا کے لیے کرے۔ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر کوئی شخص ایسا ہو خوش نصیب، انشاءاللہ خدا نصیب فرمائے ہم سب کو، ہر کام خدا کے لیے کرے، یعنی انا للہ پر عمل کر کے دکھا دے کہ ہم خدا کے لیے، یہ آدمی مطمئن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کے دل میں اطمینان ہی اطمینان ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ اچھا یہ جب خوف کے عالم میں ہوگا تو خوف زدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جب یہ ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں پر وسائل کم ہوتے ہیں تو یہ بھوک کا مارا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے نہیں ہوگا۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس خدا نے بیت اللہ کے صدقے میں بت پرست قریش کو امن نصیب کر دیا خوف کے عالم میں، اور ان کو جوع اور گرسنگی سے، بھوک سے بچا لیا۔ کس کے صدقے میں؟ بیت اللہ کے صدقے میں۔ کیا قریش کا کوئی کمال تھا اس کے اندر؟ نہیں، قریش کا کمال نہیں تھا، بت پرست تھے۔ یہ خدا اپنے بندے کو خوف میں ڈالے گا جبکہ خود فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ڈریں گے نہ کوئی غم کھائیں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اب میں ایک بات سوچتا ہوں، یہ آدمی جو خدا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اس نے دنیا میں اپنی جنت بنائی یا نہیں بنائی؟ چھوٹی سی جنت اس کی دنیا میں بنی ہوئی ہے، یہ اپنی جنت میں رہ رہا ہے، دنیا کی جنت میں رہ رہا ہے۔ اچھا اب اس کے مقابلے میں اس کو لے لیتے ہیں جو خدا کے لیے زندگی نہیں گزار رہا، پیسے کے لیے زندگی گزار رہا ہے، شہرت کے لیے زندگی گزار رہا ہے، طاقت کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، اس کو سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ آیا اس کی زندگی مصیبت میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ سب کو معلوم ہے آئے گی، میں کئی دفعہ آپ کو بیان کر چکا ہوں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لوگوں کے سامنے اس دنیا میں حقیقتوں کو کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ بھائی اگر جن کے پاس یہ سب کچھ ہے وہ خوش ہوتے تو نشے میں کیوں ہیں؟ اوور ڈوز کیوں ہیں یہ لوگ؟ آپ جا کے دیکھ لیجئے، جو دنیا کے ظاہری طور پر کامیاب ترین انسان ہیں، ان میں سے اکثر لوگ اوور ڈوز سے مرے ہیں۔ اوور ڈوز کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے منشیات لی ہیں، نہ صرف منشیات لی ہیں، ہر روز لیتے ہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد اتنی زیادہ لیتے ہیں، اتنی زیادہ لیتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا، پھر اور زیادہ لیتے ہیں اور اتنی زیادہ لیتے ہیں کہ بالآخر ایک دن فارغ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سب لوگ خوش ہیں تو یہ ایسے کیوں ہیں؟ خوشی منائیں؟ نہیں ہے خوش یہ لوگ، اندر سے کھوکھلے ہیں، جو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ ایک دوست ہمارے فارماسسٹ امریکہ کے اندر، اس نے بڑا خوبصورت بیان دیا مجھے ایک دفعہ، کہنے کا مولانا ہم لوگ جب لوگوں کو گاڑیوں سے اترتا دیکھتے ہیں نا، تو جن گاڑیوں میں وہ ایک علاقے میں بیٹھتے ہیں جہاں سارے لوگ پوش ہوتے ہیں، بہت مالدار امریکہ کے، تو کہنے کا وہ جب گاڑی سے اترتے ہیں، جس لباس کو پہنتے ہیں، جیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہالی ووڈ کی مووی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ کاؤنٹر پر آتا ہے، اپنا پرسکرپشن رکھتا ہے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی زندگی کس جہنم سے گزر رہی ہے۔ اور پرسکرپشن کی ایک ایک دوائی یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی عذاب ہے، اسے نہ نیند آ رہی ہے، نہ اسے بھوک لگ رہی ہے، نہ اس کو زندگی کا کوئی مزہ، سب ختم۔ زیادہ تر یہی ہے۔ اب بتائیے یہ اپنی جہنم میں نہیں ہے کیا اس وقت؟ ایک آدمی جو مستکبر ہوتا ہے، ایروگنٹ ہوتا ہے، کیا اسے محبت کرنے والے لوگ ملتے ہیں پھر؟ نہیں، سب کو کھو بیٹھتا ہے۔
تو یہ جو ایروگنٹ انسان ہوتا ہے، مغرور انسان ہوتا ہے، مستکبر انسان ہوتا ہے، کیا یہ اپنی زندگی کی جہنم میں نہیں رہ رہا ہوتا؟ رہ رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ وہ جنت اور جہنم ہے جو دنیا کی ہے، آگے کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اب میں ایک بات پوچھ، یہ آگ نہیں ہے؟ یہ دنیا کی جنت ہے اور یہ دنیا کی آگ ہے۔ آگے کتنے وجود آئیں گے جس میں جنتیں اور آگ ملتی رہیں گی، اللہ جانتا ہے۔ اور ان جنتوں کا بیان خدا متعال فرماتا ہے، جنت کو میں ایسا بنایا ہے میں نے تمہارے لیے، فیہ ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جو تمہارا دل چاہے گا وہ ہوگا۔ اچھا اب تصور کریں، دیکھیں ہم سمبولزم میں کتنے بری طرح پھنس گئے۔ اب مثلا میں جنت کو سوچ رہا ہوں، اب میں جنت کے بارے میں نے یہ پڑھ لیا، فیہ ما تشتہی الانفس، جو تمہارا دل چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ اب میں سوچ رہا ہوں مثال کے طور پر، ایک بچے نے مجھ سے، بالکل بہت اچھا مخلص بچہ واقعا، ایک بچے نے مجھے پاکستان سے باہر سوال کیا، مولانا میں جنت کے بارے میں کچھ سنا ہے، میں آپ سے بالکل بلنٹلی اور بریفلی ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ پوچھو۔ کہنے لگا مولانا مجھے، میرا دنیا میں کوئی زیادہ چیزوں کا دل نہیں چاہتا، مجھے بتائیں آئی پیڈ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کے بغیر میری زندگی صحیح نہیں گزرے گی۔ یہ جنت میں ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اب میں نے بھی کیا کیا، میں نے سوچا اس کا مذاق نہ اڑاؤں ورنہ یہ ڈسارٹ ہو جائے گا، بہت مخلص بچہ ہے، بہت اچھا لڑکا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ جو آئی پیڈ تمہیں دیتا ہے یہ کیا دیتا ہے؟ کہنے کا مجھے اس میں بہت مزہ آتا ہے کہ مجھے دنیا کی جو انفارمیشن چاہیے وہ میرے فنگر ٹپس پہ، میں ٹائپ کرتا ہوں مجھے مل جاتی ہے۔ میں نے کہا اگر خدا تمہارے علم کو اتنا بڑھا دے کہ کائنات کے راز تمہارے لیے کھول دے تو تمہیں آئی پیڈ چاہیے ہوگا؟ کہنے لگا پھر میں کیا کروں گا آئی پیڈ کا؟ میں نے کہا بس تمہاری جنت یہی ہے، فیہ ما تشتہی الانفس، اس کے اندر ہر وہ چیز ہے جس کی نفس خواہش کرے۔ اور جو جنت میں پہنچے گا اس کا نفس انگور نہیں مانگے گا، سیب نہیں مانگے گا، آئی پیڈ نہیں مانگے گا، مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو نہیں مانگے گا، اس سے بڑھ کے مانگے گا۔ مثلا کیا مانگے گا؟ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آیت اللہ بہجت کو جنت میں پہنچا دیجئے، پہنچ ہی گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ان کا نفس کیا مانگے گا؟ انگور مانگے گا؟ کیا مانگے گا ان کا نفس؟ ان کا نفس مانگے گا، یوں میں سوچ رہا ہوں، مجھے کیا پتا کیا مانگے گا، لیکن ان کا نفس مانگے گا خدایا ایسی دنیا ہو جہاں سارے تیری بندگی کرتے ہوں۔ تو خدا نے دینے کا وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا اس جنت کے اندر۔ آیت اللہ بہجت اپنی جنت کیا بنائیں گے جس میں سب کے پاس بی ایم ڈبلیو ہو؟ نہیں، وہ جنت بنائیں گے بندوں کی، خود بھی بندہ بنو سب بھی بندے بنے، یہ ان کی جنت ہوگی۔ ہم لوگوں کو خدا اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے، نہ سیب اور انگور کی طرف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک باریکی ہے جس کو کہنے کی نہ میری جسارت ہے اور نہ اس کا موقع ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا، خواہش کروں گا کہ خدا کا واسطہ اس باریکی تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ خدا اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے، نہ سیب اور انگور کی طرف۔ یہ کچھ اور کہہ رہا ہے یہاں پر خدا نے۔ یہ بعثت انبیاء کا ہدف ہے، انسانوں کو چھوٹے اہداف سے نکالنا اور ایک بڑے ہدف پہ پہنچانا جہاں انسان خدا کی طرف بڑھیں، خدا کی طرف بڑھیں، ان اوصاف کو لے سکیں جو خدا کی اوصاف ہیں۔ عزیزان محترم، لوگ کس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں؟ لوگ پھنسے ہوئے ہیں میرے پاس پیسہ آ جائے، میرے پاس نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے 4 وسائل آ جائے، میرا گھر بڑا ہو جائے، میری طاقت بن جائے، میں امریکہ کا صدر بن جاؤں۔ لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انبیاء ہیں، ان اہداف پس اہداف سے انسانوں کو نکالیں۔ کہا تم لوگ کہاں ہو؟ تم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنانا تھا۔ خلیفہ کا مطلب کیا تھا؟ جانشین۔ خدا کے جانشین بننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو خدا کی جانشینی ہے نا، یہ الیہ راجعون کے اندر نظر آ رہی۔ خدا کہہ رہا میری طرف آؤ، میں تمہیں اپنا جیسا بنانا چاہتا ہوں۔ عبدی اتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بناؤں گا۔ خدا اپنی طرف بلا رہا ہے ہمیں۔ یہ انبیاء کی بعثت کا ہدف ہے۔
انسانوں کو دنیا کے چھوٹے اہداف سے نکالو اور ان چھوٹے اہداف سے نکال کر ان کو ایک بڑے ہدف پہ پہنچا دو، اور نہ صرف بڑا ہدف بتاؤ بلکہ بڑے ہدف تک پہنچنے کا طریقہ بھی بتا دو، اور ان کو خود وسیلہ بننے کی امید بھی دلا دو کہ دیکھو اگر تم میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے نا تو میں تمہیں سنبھال کے لے کر جاؤں گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم یقیناً ان کی رہنمائی کریں گے۔ اور اس کے بعد خدا تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے نبی جب یہ آپ کے پاس دعا کے لیے آئے نا تو ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کا دعا کرنا ان کو سکون دے دے گا، ان کے مرحلوں میں بلند اضافہ کر دے گا۔ یہ بعثت انبیاء ہے، چھوٹے اہداف سے نکال کر بڑے اہداف۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا ہو گئی ہے؟ اب دیکھیے عجیب مشکل میں پھنس گئے ہم لوگ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بندگی کے راستے پر جاؤ، بندگی کا ایک ذریعہ نماز ہے، ایک ذریعہ حج ہے، ایک ذریعہ صلہ رحم ہے، ایک ذریعہ مظلوم کی حمایت ہے۔ میں وہی نماز پڑھتا ہوں اور خدا سے کہتا ہوں خدا ہے جو میں نے تیرے لیے نماز پڑھی نا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مجھے سیب تک پہنچا دے۔ میں حج کر کے آؤں گا اور اس حج کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری نوکری چھننے والی ہے تو میری نوکری جما دے، میرا بزنس ڈاواڈول ہو رہا ہے تو میرے بزنس کو اسٹیبلش کروا دے۔ اچھا وہ ہمیں نکال کے لے جا رہے تھے کہیں اور، اس کے لیے انہوں نے حج دیا، اس کے لیے انہوں نے نماز دی، ہم نے حج اور نماز پکڑ لی اور کہاں چلے گئے؟ پھر وہیں پہ انہوں نے کہا وہاں دیکھو اور اس سیڑھی سے اوپر چلے جاؤ۔ ہم نے کہا اس سیڑھی تو میرے ہاتھ میں ہے لیکن جانا میں نے پھر نیچے ہی ہے۔ بھائی اوپر جاؤ، آگے کی سوچو، یہ انبیاء کا کام تھا۔ اور اس لیے فرمایا کہ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ انبیاء جو آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کی ذہنوں پہ جو زنجیریں پڑی ہیں ان زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں۔ زنجیر کس چیز کی ہوتی ہے؟ زنجیر اس چیز کی ہوتی ہے چھوٹے ہدف لے کر چل رہے ہوتے ہیں، بڑے ہدف کے اوپر جاؤ، راستہ تزکیہ نفس کا ہے، اللہ کی بندگی کا ہے، اور اگر ان صفات کو اختیار کرنا شروع کر دو تمہاری جنت یہیں بننا شروع ہو جائے گی۔ وہی خوشیاں، وہی سکون، وہی طاقت جو تم چاہ رہے تھے وہ سب تم کو یہیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ بعد میں آگے جو ملے گا وہ تو خدا ہی جانتا ہے سر، کہ اس کے اندر فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم میں نے تمہارے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یہ بعثت کا ہدف۔ اب یہ پہلا ہدف یہاں پہ بیان ہو گیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ یہ پہلا ہدف ہو گیا، اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ کی بندگی کریں گے اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ کے اوصاف ان کے اندر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اور وہ کیا چاہیں گے؟ میں نے اس کی تھوڑی سی گلمپس آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پھر یہ جو جنت میں جانے والے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگوں سے اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ تم لوگ اس کو دیکھ کے آگے آ جاؤ۔ البتہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھائی ان چھوٹی چیزوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو نا تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا، مثلا جنت کے اندر دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے اور پانی کی نہر بھی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور بہت کبھی موقع ملے غور کیجیے گا، تجری من تحت الانہار کا مطلب کیا؟ ان کے نیچے سے جنتیں جاری ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ نیچے سے جنتیں جاری ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں جیسے شالیمار باغ ہے نا، جیسے اوپر بارادری ہے نیچے سے اس کی نہریں چل رہی ہیں۔ آیا خدا نے یہ جنت دی ہے؟ اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے، بہت بڑھ کر ہونی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، انبیاء کی بعثت کا ہدف یہ ہے انسانوں کو اگلے مرحلے میں پہنچانا، ایسے مرحلے میں پہنچانا جب وہ خدا کی طرف جا رہے ہوں اور اپنی دنیا کے اندر ہی ان خدائی اوصاف کو اپنے اندر دیکھ رہے ہوں گے، اس سکون کو، اس اطمینان کو، اس طاقت کو اور اس کمال کو اپنے اندر احساس کر رہے ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آیا کہ تم لوگ آگ سے ڈرو، فرمایا کئی جگہ پہ آئے آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا جب بھی موقع ملے آگ کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی کہ ہر وہ چیز جو غیر خدا کی جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کو ہم بٹھانے کی کوشش کریں گے، وہ ہمارے لیے آگ بن جائے گی، وہ ہمارے لیے آگ بن جائے گی۔ اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ آگ کے دہانے پر تھے فَأَنْقَذَكُمْ، تو خدا نے تمہیں نجات دلا دی، بچا لیا۔ یہ آگ کا دہانہ کون سا ہے؟ اور لوگ آگ کے دہانے میں کیوں ہیں؟
سمبولک بیان ہمارے پاس موجود ہیں اس آگ کے حوالے سے. بہرحال جب بھی کسی انسان کے اندر یہ طبیعت ہو کہ وہ خدا کی پیروی کرے، خود بھی خدا کی طرف جائے گا، بندوں کو بھی خدا کی طرف لے کر جائے گا، اور طبیعتاً اس کا اثر انسانوں کے اوپر بڑا پازیٹیو اثر ہوگا. تو مثال کے طور پر آپ دیکھیے کچھ انسانوں کی زندگی میں خدا متعال نے کتنے مثبت اثرات رکھے ہیں. کمال ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات مقدس کے اندر، پھر بعد میں ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم اجمعین، اور بعد میں ان کے ماننے والے چاہنے والے جو بھی نزدیک ترین تھے ان سے. تو مثال کے طور پر ابھی چند دن پہلے میں قم میں تھا اور بی بی کے روضے پر تھا، تو میں سوچا تھا کتنی بابرکت ہستی ہے یہ ہستی، کریمہ اہل بیت. لاکھوں لوگ اس دروازے پہ کھڑے ہو کر عالم بنے، لاکھوں لوگ، اور ان کے علم سے دنیا کو فیض پہنچا، ان کے علم سے دنیا کو ہدایت اور رہنمائی ملی. کس وجود کی برکت سے؟ اس ہستی کی برکت سے. یہ ہوتا ہے انسان کی زندگی بابرکت ہو جاتی ہے اگر وہ اللہ کی بندگی کے اوپر چل رہا ہوتا. اچھا اگر اللہ کی بندگی میں نہیں چلے تو کیا ہوگا؟ صرف خود آگ میں نہیں جلتا، دوسروں کو بھی آگ میں جلاتا ہے. اچھا یہ تعبیر کہیں پر ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے ہمارے پاس ہے. فرمایا کہ اس آگ سے بچو وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن خود انسان ہے. ایک آگ ہے جس کا ایندھن خود انسان ہے. کیا مطلب؟ ایندھن کیا کرتا ہے؟ آگ کو اور بھڑکاتا ہے. اب ایندھن خود بھی جل رہا ہوتا ہے اور آگ کو اور بھڑکاتا رہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر انسان خدا کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو خود بھی آگ میں جلیں گے، دوسروں کو بھی آگ میں جلائیں گے. یہ بدبختی یہاں پہ لائیں گے. یہ صرف خود آگ میں نہیں جلے گی. اب آپ تصور کریں فرعون ہے، آگ میں جلا یا نہیں جلا؟ بالکل جلا. دوسروں کو جلایا یا نہیں جلایا؟ پتہ نہیں کتنوں کی گمراہی کا سبب بن گیا. خدا متعال فرماتا ہے یہ وہ برے لیڈر ہیں جو لوگوں کو آگ کی طرف رہنمائی کرواتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ایسی میں عرض کر رہا ہوں، فرض کریں ایک نعوذ باللہ کسی نے کوئی بری چیز معاشرے کے اندر شروع کر دی جس کو ہم لوگ سنتاً سیئہ کہتے ہیں. کوئی بری سنت شروع کر دی، جس نے شروع کی وہ آگ میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جائے گا. اور جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی جائیں گے. ان کا عذاب بھی اس کے سر پہ آئے گا. تو یہ آگ کا ایندھن بنا یا نہیں بنا؟ جہنم کا ایندھن. یہ جہنم کا ایندھن بن گیا. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، وہ خدا کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو خدا کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، وجود بابرکت ہو جاتا ہے. لیکن سب اتنے خوش قسمت نہیں ہیں. کچھ خدا کی مخالفت پہ جاتے ہیں. جب خدا کی مخالفت پہ جاتے ہیں تو وہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں انبیاء کرام علیہم السلام جب لوگوں کو ہدایت دینے آتے ہیں تو اس دوسرے گروپ کا مقابلہ کریں یا نہ کریں؟ اس دوسرے گروپ کا راستہ روکیں یا نہ روکیں؟ اگر نہ روکیں تو وہ کیا دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ لوگ آگ کی طرف جلتے رہیں، چاہتے رہیں، اور یہ بدبخت لوگوں کو آگ کی طرف لے جاتا رہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی بھی وجہ دیکھنی پڑے گی. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم لوگوں کے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہم بدقسمتی ایسی ہوتی ہے، ہم لوگ قیاس کرنے لگتے ہیں اپنے وجود کا مثلا انبیاء کرام علیہ السلام سے. تو مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک پولیٹیشین کہتا ہے بھائی تم سب لوگ میری جماعت میں آ جاؤ، میری پارٹی میں آ جاؤ. اچھا سب لوگ تمہاری پارٹی میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تم سب کو گھر ملے گا، وہ پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگائے گا، یہ کرے گا. اچھا ہم سب کو معلوم ہے اس کو مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو اپنی پارٹی چمکانی ہے، اس کو اپنی لیڈرشپ چمکانی ہے، ہم سب کو معلوم ہے. انبیاء کرام علیہ السلام جب کہتے ہیں تم سب لوگ آ جاؤ اور میں تمہیں کامیابی دلاؤں گا، کس لیے کہہ رہے ہو؟ کیا ان کو اپنی لیڈرشپ چاہیے؟ زندگی میں اگر اس لیڈرشپ سے کوئی فائدہ اٹھایا ہو تو چاہیے ہو. یہاں تو جو لیڈر بنتا ہے وہ بالآخر اپنے لیے پوری دنیا بنانے کی کوشش میں مرتا رہتا ہے. جو نبی 3 کپڑے نہ پہنے، 2 کپڑے میں گزارا کرے، جس نے اپنی زندگی میں کچھ نہ بنایا ہو، وہ کہے میں پوری انسانیت کی نجات کے لیے آیا ہوں، تو کس کے فائدے کے لیے؟ جس نبی نے اپنی اولاد کو ایسا رکھا ہو کہ جب اسلام پر قربانی کی بات آئے تو اپنی اولاد کو آگے کر دے، نہ اپنے لیے کچھ چاہتا ہے نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چاہتا ہے. لا اسألکم علیہ اجرا،
کچھ نہیں چاہتا تم سے. یہ نبی کہہ رہے ہیں میں پوری انسانیت کو نجات دلانے آیا ہوں. کیوں؟ ایک وجہ ہے کیونکہ یہ خدا کی رحمت کا نمونہ بن کر آیا ہے. یہ رحمت للعالمین کا رحیم نمونہ بن کر آئے ہیں، اور ان کے دل میں خدا کی رحمت ایسی ہے جس طرح خدا اپنی مخلوق کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، یہ نبی کسی مخلوق کے خدا کو آگ میں جاتا نہیں دیکھ سکتا. حریص علیکم، یہ تمہارے لیے شدت کے خواہش مند ہیں کہ تم کسی طریقے سے بچ جاؤ. بس تو راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ یہ رحمت خدا کا مظہر ہے. اس وجہ سے چونکہ یہ رحمت خدا کا مظہر ہے، اب خدا کی رحمت ایسی ہے حتیٰ جب وہ کسی کو آگ کی سزا دیتا ہے تب بھی بغض کی خاطر، اس میں کہ میں اسے جلاؤں گا نعوذ باللہ تعالیٰ، خدا کو کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا خدا کو. یہ آگ بھی خدا کا علاج ہے جس سے وہ مخلوق کو کسی اور بہتری تک پہنچانا چاہتا ہے. اللہ کے نبی بھی ایسے ہی رحمت للعالمین ہے، ہر انسان کو نجات دلانا چاہتے ہیں. اب وہ دیکھ رہے ہیں ایک انسان ہے خود بدبخت ہوا ہے اور ہزاروں کو بدبخت کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کریں یا نہیں کریں؟ قطعاً کریں گے، قطعاً کریں گے. لہذا جب انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اور کسی نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور خدا متعال فرماتا ہے یہ سنت جاری رہے گی، لوگ بغاوت کرتے رہیں گے اور باغی لوگ انبیاء کے سامنے کھڑے ہوتے رہیں گے اور انبیاء ان کا مقابلہ کریں گے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور ختمی مرتبت کے سامنے مسلسل لوگ ایسے آتے رہے جو بغاوت کرتے رہے. اور یہاں پہ دوسرا چیپٹر کھل جاتا ہے بعثت انبیاء کا. کیا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ یہ اللہ کی بندگی کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں. طاغوت کیا چیز ہوئی؟ ہر وہ چیز جو غیر خدا کی طرف لے جا رہی، اس سے اجتناب کریں. تو انبیاء کرام علیہ السلام یقیناً اس شخص سے لڑیں گے کہ جو انسانوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرے گا، غلط اہداف کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نبی کبھی نمرود کو قبول نہیں کریں گے، کبھی قبول نہیں کریں گے. اور اس پیروی میں چلتے ہوئے جو تمام انبیاء کا وارث ہو، کیا وہ یزید کو قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. یہ مرحلہ آ گیا. وہی بعثت انبیاء کے 2 پوائنٹ سید الشہداء کی ذات کے اندر منعکس ہو گئے کہ ایک طرف سے سید الشہداء کی ذات اپنے جد امجد رسول گرامی کی پیروی میں لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، اور دوسری طرف سے اگر وہ شخص دیکھیں کوئی ایک شخص ہے کہ جو لوگوں کو بندگی سے روک رہا ہے، ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے، لوگوں کے لیے گمراہی کا سامان فراہم کر رہا ہے. اور یزید کا جو منصوبہ تھا وہ صرف اپنے دور کے لوگوں کو گمراہ کرنا نہیں تھا. یہ ہم متعدد مرتبہ مختلف لیکچرز کے اندر عرض کر چکے ہیں. منصوبہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ 40 سال حکومت کر لے گا، 50 سال حکومت کر لے گا، یا اس کا خاندان حکومت کرے گا. منصوبہ یہ نہیں ہے. منصوبہ اس سے کہیں بڑھ کر وحشتناک ہے. اور وہ منصوبہ جو وحشتناک ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دین اسلام کو ختم کیا جائے، نعوذ باللہ تعالی. لہذا سید الشہداء نے فرمایا کہ وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامت براع مثل یزید. اگر یزید جیسے کو حکومت ملنی ہے تو پھر اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا. خدا حافظ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں جیسے محاورے میں کہا ہے، امام نے محاورے میں نہیں کہا ہے. یہ حقیقت تھی کہ اگر یزید کی حاکمیت کو سید الشہداء قبول فرما لیتے تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے اسلام کا نعوذ باللہ تعالی مشروع اور لیجیٹیمیٹ خلیفہ بننے کے بعد، جو کبھی نصیب نہیں ہونا تھا اس کو سید الشہداء کے ہوتے ہوئے، لیکن اگر سید الشہداء نعوذ باللہ تعالی سکوت اختیار فرماتے، یہ قبول کرواتا لوگوں کو کہ میں نعوذ باللہ جائز خلیفہ ہوں امت اسلامی کا، اور کچھ عرصے کے بعد اعلان کرتا وہی بدبختی جو اس نے اشعار کے اندر بعد میں کہی، نہ فرشتہ نازل ہوا نہ کوئی وحی آئی. تو طوفان کیا ہوتا؟ طوفان یہ ہوتا کہ وہ جو مسلمانوں کا جائز خلیفہ تھا، جس کو سارے مسلمانوں نے خلیفۃ المسلمین قبول کر لیا تھا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ دین غلط ہے، نعوذ باللہ تعالی. یہ ہوتا. اچھا کتنے لوگ مخالفت کرتے؟ بہت واضح. ابھی یزید نے جب للکارا تو کتنے لوگوں نے مخالفت کی؟ 70-72 100-200. باقی سب لوگ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. تو اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد یہ ہونا تھا نعوذ باللہ تعالی، لکھا ہوا ہوتا کہ تاریخ میں ایک دن آیا نعوذ باللہ تعالی 40-50 سال چلا، اور اس کے بعد اسی کے لیجیٹیمیٹ رولر نے اعلان کر دیا کہ بھائی یہ دین صحیح نہیں تھا، یہ میرے خاندان نے کیا تھا. نعوذ باللہ تعالی. اس کے بعد جو اکا دکا مسلمان کونے خدروں میں رہ جاتے وہ اس سے لڑتے رہتے کہ اب کیا کریں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا تھا، مسلمانوں نے کھڑا ہونا تھا، تو مسلمان کھڑے ہوتے نا. پھر
جب وہ شخص حکومت بنا، حاکم بنا اور اس نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی جس کے اندر دین اسلام کی رمق نہیں تھی، کتنے لوگ کھڑے ہوئے؟ اور اس سے بدتر جب شہادت ہو گئی تب کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تب تو کھڑے ہو جاتے. اس کا مطلب ہے کسی نے مخالفت نہیں کرنی تھی. اگر وہ کہہ دیتا سید الشہداء تھے جنہوں نے مخالفت کی. تو کیوں سید الشہداء اور انبیاء کرام علیہ السلام اس طرح مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. کچھ نفس پرستوں نے خود بھی آگ میں جلنا ہے، انہوں نے غیر خدا کو ہدف بنایا، اور جب وہ غیر خدا کو ہدف بناتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی اس غیر خدائی ہدف کی طرف لے کے چلتے ہیں. اور نبی اور اولاد نبی کے جو رحیم خدا کے نمائندے ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے کہ کچھ لوگ اس بدبختی کے اندر پھنسیں، لہذا وہ مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، اور مقابلہ کرنے کے بعد وہ اس کے سامنے جو قربانی دینی پڑے وہ دے دیں گے. اب یہاں پہ دو صورتیں ہو سکتی تھیں. جب سید الشہداء مقابلے کے لیے آتے، امت اسلامی بیدار ہوتی اور وہ دیکھتی کہ نبی کا نواسہ مقابلے کے اوپر ہے اور وہ نبی کے نواسے کا ساتھ دے دیتے، تو گویا بدبختی کا یہ سلسلہ رک جاتا. یزید اور یزیدیت کا وہ چیپٹر جو اسلام کے اندر شروع ہونا تھا وہ وہیں پہ رک جاتا. اور جیسے کہ بی بی نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر علی حکومت پر آتے تو عدل زمین کے اوپر نصیب ہوتا. وہ عدل و انصاف ہوتا جس سے لوگ خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے، جس کے بعد اللہ کی حاکمیت ہوتی. اور سید الشہداء سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا وہ ان کے والد گرامی سے بھی منقول. فرمایا لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ، ہم چاہتے ہیں دین کی نشانیوں کو آشکار کر دیں. نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، ہم چاہتے ہیں خدایا تیرے شہروں میں اصلاح نظر آئے. وَيَعْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، اور تیرے مظلوم بندوں کو پناہ مل جائے. ہم یہ چاہتے ہیں. اور شروع میں ارشاد فرمایا کہ نہ ہمیں طاقت کی خواہش ہے نہ ہمیں پیسے کی خواہش ہے، ہم یہ چاہتے ہیں. اور یہ وہ سارا نظام بنتا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین، شاید کہوں گا کہ ہم نہیں پہچان پا رہے کہ خداوند متعال نے اگر ہمیں سید الشہداء اور ان کی محبت نصیب فرمائی ہے تو خدا نے ہمیں کیا نعمت دی ہے. شاید ہم نہیں پہچان پا رہے. یعنی یہ سمجھ لیجیے 1400 سال کے فاصلے پر رہنے کے باوجود خدا نے ہمیں نبی سے متصل کر دیا. اللہ اکبر. اس نبی سے جو وارث انبیاء ہے، سب 1400 سال کا فاصلہ ختم ہو چکا ہے، ہو جاتا ہے سب کچھ اس کے اندر. انبیاء کے فاصلے کتنے تھے بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ختمی مرتبت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ 600 سال. اس 600 سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے کیا بچا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فاصلہ کتنے سال ہے؟ اور دیکھو کہ کیا بچا. 1400 سال تو بہت ہوتا ہے. 1400 سال میں اگر نہ ہوتا سید الشہداء کی محبت کا اثر، ختم ہو چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا. اور یہ خداوند متعال کا وعدہ ہے کہ اس نے اپنے نبی سے وعدہ کیا. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، جب تک یہ آپ کا نام لے رہے ہیں ہم ان کو عذاب نہیں کریں گے. اگر کوئی ہم سے پوچھے بھائی اللہ کے نبی رحمت، اپنے زمانے میں رحمت، حتیٰ جانوروں کے لیے بھی رحمت، تو میں جو 1400 سال کے فاصلے پر ہوں میرے لیے کیا رحمت؟ نام ان کا رحمت، میرے لیے ذکر ان کا. خداوند متعال فرماتا ہے کہ نبی جب تک یہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں ہم انہیں عذاب نہیں کریں گے. اور کیا رحمت چاہتے ہو بھائی؟ نبی کے نام کے صدقے میں عذاب سے محفوظ ہو. ورنہ اگر منفیات کا میں تذکرہ کروں، امت اسلامی کون سا جرم نہیں کر رہی جو بنی اسرائیل نے کیے؟ بنی اسرائیل نے اتنے جرم کیے، ان کو اتنے عذاب آئے. کیوں امت اسلامی ابھی تک اس عذاب سے بچی ہوئی جو بنی اسرائیل پر آئے؟ یہ اللہ کے نبی کے نام کے صدقے میں ہوا. تو یہ خداوند متعال کی رحمت اور نعمت کہ جو خداوند متعال نے نصیب فرمائی. اور یہ جو آج کے جیسے ایام ہوتے ہیں، یہ بہت خوبصورت ایام ہوتے ہیں جن کے اندر ہم ان مسائل کو دوبارہ اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں. البتہ ایک پوائنٹ اور بس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی دین لے کر آئے اور اللہ کے نبی کے نواسے نے دین کی راہ میں قربانی دی. ان عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت دونوں کا مظہر میں نظر آتا ہے ان 2 دنوں کے اندر.
اس میں کی پوائنٹ کون سا ہے؟ کون سا ایسا کی پوائنٹ ہے جو اگر ہو تو بندگی بھی ملتی ہے اور طاغوت سے اجتناب بھی مل جاتا ہے، اور اگر وہ کی پوائنٹ نہ ہو پھر کچھ نہیں ملتا؟ تو وہ جو کی پوائنٹ ہے وہ خدا و متعال کے ساتھ رابطے میں ہونا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے بھئی یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کس کے ساتھ رابطے میں ہوں؟ میں کہوں گا بالکل اتنی ہی سادہ سی بات ہے، یہ دیکھ لو کہ 10 منٹ کی نماز میں خدا کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ کہاں ہے وہ رابطہ؟ مثلا انسان نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، واقعاً تو 10-15 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، کتنی دیر خدا کو سوچتا ہے؟ میں تو اس بات کو سوچ رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں لاکھوں دفعہ بحول اللہ وقوتہ ہی اقوم و اقعد کہا ہوگا، کتنی دفعہ سوچا ہوگا کہ میں اللہ کی حول اور قوت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، یہ کہتے وقت یہ سوچا تھا؟ کتنی دفعہ سوچا ہوگا؟ لاکھوں دفعہ کہا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، لاکھوں دفعہ کہا ہوگا، کتنی دفعہ سوچا ہوگا؟ کتنی دفعہ؟ لاکھوں مرتبہ کہا ہوگا سمع اللہ لمن حمیدہ، کتنی مرتبہ خدا سے یہ طلب کی ہوگی گڑ گڑا کے کہ خدایا مجھے حامد بنا دے، حمد کرنے والا بنا دے۔ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے دنیا کتنی مانگی اور اس کی حمد کتنی دفعہ مانگی، خود سوچنا۔ کتنی دفعہ میں نے دعاؤں میں مانگا ہوگا خدا مجھے ایسی اولاد دے دے، مجھے ایسا گھر دے دے، مجھے ایسی زندگی دے دے، اور میں لاکھوں دفعہ یہ کہہ رہا تھا سمع اللہ لمن حمیدہ، خدا اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے۔ تو بجائے گھر اور یہ سب چیزیں مانگنے کے میں نے حمد کیوں نہ مانگ لی؟ کہ اگر میں حامد ہو جاتا تو باقی تو خدا خود ہی سن لیتا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے غور نہیں کیا ہے۔ تو میں کہوں گا آپ کی خدمت میں کہ اگر میں چاہتا ہوں سید الشہداء کے راستے پر چلوں اور جس طرح انہوں نے طاغوت کا مقابلہ کیا میں بھی کروں، اور انشاءاللہ ہم اور آپ سب کریں چونکہ ہم ان کے فرزند کے منتظر ہیں، اور راستہ وہی راستہ ہے عبودیت خدا اور طاغوت سے اجتناب کا، تو کی پوائنٹ کہاں پر؟ کی پوائنٹ خدا سے رابطے میں، اس کو زندہ کرو، اس کو زندہ کرو۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ فیصلے کرنے لگے کہ میں جو کچھ کروں گا خدا کے لیے کروں گا، خود بخود وہ عبودیت الہی اور طاغوت کے اجتناب اس کے راستے میں آئے گا، خود بخود آئے گا۔ کیوں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو دونوں ایام کا اجتماع ہے یہ ہمیں کچھ چیزیں سمجھا رہا ہے، اور وہ سمجھا یہ رہا ہے کہ خدا سے رابطے کو مضبوط کرو۔ خدا سے رابطے کو کیسے مضبوط کریں؟ میں ٹپس کے طور پر یہ عرض کرتا ہوں، چھوٹے سے پوائنٹ کے طور پر، کہ میری اور آپ کی زندگی میں ہر روز کچھ منٹس کم سے کم ایسے ہونے چاہیے جب ہم سوائے خدا کے کچھ نہ سوچیں۔ کچھ منٹس ضرور ایسے ہونے چاہیے۔ اب چاہے وہ آپ کہیں نماز کے اندر آ جائیں یا وہ نماز کے باہر آ جائیں، سجدے میں آ جائیں یا قنوت میں آ جائیں یا رکوع اور ذکر کے دوران آئیں، کہیں پر بھی آئیں، کچھ منٹس کم سے کم روزانہ ایسے ہونے چاہیے جب میں اور آپ غرق ہو کر صرف خدا کو سوچیں۔ اگر میں اور آپ پورے دن میں یہ چند منٹ کا رابطہ ہی خدا سے بنانے میں کامیاب ہو گئے، جب میں اور آپ اس لفظ کو اگر میں تھوڑا مبالغے کے ساتھ استعمال کر لوں، غرق ہو کر خدا سے رابطے میں چلے جائیں۔ اردو میں بڑا خوبصورت ایک کمبینیشن ہے، ایک اصطلاح ہے، دنیا و مافیہا سے لا تعلق ہو کر، ہے تو عربی کا دنیا و مافیہا، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ دنیا ہے اور دنیا کے اندر ہے، ان سب سے لا تعلق ہو کر۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ اگر میں روزانہ چند منٹ ایسی ایک پوزیشن میں آ گیا، شاید چند منٹ بھی زیادہ ہیں، چند سیکنڈ ایسی ایک پوزیشن میں ہم آ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ ہماری نجات میں بہت بڑا ایک قدم ہوگا۔ اب وہ آپ نماز شب میں لائیے، نماز شب کے پہلے لائیے، نماز شب کے بعد کے اندر لے آئیے یا نماز کے دوران لے آئیے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو میں اور آپ جہاں کہیں بھی نصیب ہو جائے، لیکن کچھ پلان ضرور کر لیں کہ ایسا ایک رابطہ بن جائے۔ کیوں؟ یہ جتنی عبادتیں ہوئی ہیں
ان سب کا کمال یہی رابطہ ہے. اور جتنے لوگوں نے بھی طاغوت کا مقابلہ کیا ہے ان سب کی تیاری اسی رابطے میں ہے. اگر صرف 2 جملے مصائب کی عرض کروں، آپ کربلا سے عاشور کی پہلے والی شب دیکھ لیں اور عاشور کی بعد والی شب دیکھ لیں. عاشور کی پہلی والی شب جتنے عاشور کے مجاہد ہیں سب خدا سے رابطے میں، اور عاشور کے دن کے بعد والی رات وہ مجاہد رابطے میں ہے جس نے زنجیروں سے لڑنا ہے. یہ روایات موجود ہیں ہمارے پاس کہ شام غریباں کے بعد مولا چوتھے امام ساری رات سجدے میں رہے اور ایک جملہ کثرت سے دہراتے رہے، لا الہ الا اللہ حقا حق. توحید کے اگر بیانات کربلا سے ہمیں اٹھانے ہوں، سید الشہداء کی ہستی کو دیکھیں، مولا چوتھے امام کی ہستی کو دیکھیں. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کربلا کا ذکر کرے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر نہ؟ توحید کا وہ اعلیٰ ترین پائے کا جملہ شاید نظریاتی اعتبار سے بھی اور عملی ماحول کے اندر رہتے ہوئے شاید اس سے بڑھ کر توحیدی بیان نہ سمجھ میں آئے کبھی. یعنی اگر خدا متعال نے ہمارے سامنے انبیاء کے واقعات رکھے ہیں اور اس میں توحیدی بیان دکھایا ہے تو مثلا آپ اس توحیدی بیان کو سوچیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے اور خدا کو سوچ رہے تھے، تو یہ بہت بڑا توحیدی بیان تھا. لیکن میں اپنی ناقص عقل میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے عبید اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر توحیدی بیان دیا، وَمَا رَأَيْنَا إِلَّا جَمِيلًا. میں مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مقایسہ کرنا شاید ہم لوگوں کے لیے ممکن نہیں اور نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے، انسان خود آگ میں جا رہا ہو یہ آسان ہے، لیکن 18 بھائیوں کے لاشیں چھوڑ کر آیا ہو، خود شہادت کے میدان میں جا رہا ہو اور خوش ہو یہ آسان ہے. لیکن بھائی کا بے گور و کفن لاشا چھوڑ کر آئے اور دربار میں آ کر کہے وَمَا رَأَيْنَا إِلَّا جَمِيلًا، ہم نے خدا کی خاطر جو کچھ قربان کیا وہ حسن تھا، کمال تھا، جمال تھا. یہ بڑا توحیدی بیان. سلام اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنی توحید سے، اللہ کی بندگی سے طاغوت کا مقابلہ کیا، کفر کا مقابلہ کیا، ظلم کا مقابلہ کیا اور دین اسلام کو عظمت و سربلندی نصیب فرمائی. پروردگار عالم کی حمایت اور نصرت سے بعثت انبیاء کو بیان کیا اور ان کے اہداف کو حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا. اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں ایسے عظیم الشان نبی کی امامت میں امت میں قرار دیا، ان کے دین کا ماننے والا قرار دیا، ان کی اولاد طاہرہ کے محبت کرنے والوں، چاہنے والوں، پیروکاروں میں سے قرار دیا، اور اس دعا کے ساتھ کہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے اور ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. دین کی عزت اور سربلندی اور اس کی ظاہری اور باطنی فتح کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.